الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين المطهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الأبدية على أعدائه من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله إن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. سورہ مبارک آل عمران آیت نمبر 59, 60, 61, 62 اور 63. یہ کچھ آیتیں ہیں جو آج سرنامہ کلام اور تفسیر ترتیبی قرآن کی توفیق خداوند متعال کی طرف سے مختصر طور پر حاصل. خداوند متعال آپ سب کا یہاں بیٹھنا اپنی عبادت شمار فرمائے انشاءاللہ. ہم سب کو قرآن میں فکر و تدبر کی اور قرآن کو سمجھنے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. شان نزول اس آیت کا سورہ کی ابتدا میں بیان ہوا ہے تفصیلاً، اور وہ ہے نجران کے کچھ مسیحی جو 60 افراد پر مشتمل ایک وفد. نجران یعنی یمن کے ساتھ ایک علاقہ ہے، مسیحی علاقہ ہے، علماء کا علاقہ ہے، دانشمندوں پر مشتمل علاقہ، پڑھے لکھے افراد پر آئے مدینہ تحقیق کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے، ظاہراً سمجھنے کے لیے کہ حق کیا ہے، جبکہ بات یہ ہے کہ وہ خود اپنا دین سمجھانے کے لیے آئے تھے. خدمت میں پہنچے رسول اللہ کے، رسول اللہ نے اسلام کا پیغام پہنچایا. فرمایا کہ میں نبی خدا ہوں، اللہ کی طرف سے آیا ہوں، رسول ہوں، بھیجا ہوا ہوں، پیغام لے کے آیا ہوں. پیغام توحید ہے، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں. یہ جو وفد وہاں پہ آیا ہے یہ سمجھنے کے لیے اور جاننے کے لیے کہ ان کا عقیدہ صحیح ہے یا اسلام کا عقیدہ اور قرآن کا عقیدہ صحیح ہے. حضرت مسیح کے بارے میں، آیا مسیح اللہ ہیں، ابن اللہ ہیں، یا مسیح مخلوق خدا ہیں؟ ان کا کیا عقیدہ ہے؟ مسیح الوہیت کے حامل ہے، الہ ہے. مسیح یعنی تثلیث کے قائل ہے. تسلیم میں 3 چیزیں ہیں، تثلیث میں 3 چیزیں. ان کا عقیدہ یہ کہ اللہ یعنی باپ، بیٹا یعنی عیسیٰ، اور روح القدس، یہ 3 چیزیں. ان 3 چیزوں پر، ان عقیدے پر مشتمل 90% مسیحی جو ہے اس کے قائل ہیں. ان میں سے کچھ ہیں جو اس کے قائل نہیں ہیں، اکثریت اس کے قائل ہیں. یہ عقیدہ ان کا ہے. اور یہ عقیدہ کیا؟ شرکانہ، مشرکانہ عقیدہ ہے. یعنی اللہ ایک ہے لیکن اللہ 3 شکلوں میں ہے. ایک خود اللہ ہے، باپ ہے، نعوذ باللہ، اور اللہ کی ایک دنیا میں جو ظاہر جو وجود ہے وہ کیا ہے؟ ابن اللہ، بیٹے ہونے کی حیثیت سے، وہ کیا؟ عیسیٰ ہے. اور ایک روح القدس ہے، وہ بھی اللہ ہے. جبکہ اسلام نے تینوں کی منفی کی ہے. اللہ ہیں لیکن اللہ باپ نہیں ہے کسی کا. قل هو اللہ نے اس کا اعلان کیا، سورہ اخلاص نے اس کا اعلان کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد.
ٹھیک ہے جی، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، کیونکہ باپ اور بیٹا ہونا دلیل ہے کہ وہ محتاج ہے، اولاد کا محتاج ہے، بڑھاپے میں محتاج ہے، ٹھیک ہے، بیوی کا محتاج ہے، مثلا جسم کا محتاج ہے، بیٹا ہونا بھی اس سے زیادہ محتاج ہونے پر دلیل ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے تثلیث میں کہ اللہ وہی ایک ہے، لیکن اگر آپ خارج میں جائیں، دنیا میں جائیں، تو اللہ کو آپ نعوذ باللہ 3 پرسنز میں نظر آئیں گے۔ ایک اللہ باپ ہونے کی حیثیت سے، ایک اللہ بیٹا ہونے کی حیثیت سے۔ وہ بیٹا کون ہے؟ نعوذ باللہ خود عیسیٰ ہے، بس عیسیٰ کی الوہیت کے قائل ہیں، جبکہ قرآن نے کیا فرمایا؟ نہیں، نہ وہ باپ ہے نہ کوئی اس کا بیٹا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ عیسیٰ مخلوق خدا ہے نہ بیٹا، الوہیت نہیں ہے۔ روح القدس قرآن نے اور اسلام نے جو بیان کیا وہ کیا ہے؟ جبرائیل کے لیے استعمال ہوا ہے، روح القدس۔ انہوں نے روح القدس سے کیا مراد لیا؟ الہ، یعنی وہ ایسی طاقت کے جو اللہ ہیں، جو دنیا میں لوگوں کی مدد کرتا ہے، جو آ کر چرچ کو سکھاتا ہے، جو آج کر انسان کے دلوں کو نورانی کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں روح القدس۔ اور روح القدس کیا ہے؟ یعنی یہ بھی خدا، یہ بھی الہ، الوہیت کے قائل دونوں کے۔ اللہ تو ظاہر الہ ہے، حقیقی ہے، لیکن آیا مسیح بھی الہ ہے؟ نہیں ہے۔ آیا روح القدس الہ ہے؟ نہیں ہے۔ دونوں مخلوق خدا ہے۔ اب دیکھیں، آئے انہوں نے رسول اللہ کی خدمت میں، رسول اللہ نے ان کو سمجھایا کہ میں رسول ہوں، عیسیٰ بھی رسول ہیں، نبی ہیں، وہ بھی بشر ہیں، وہ بھی دوسرے انسانوں کے طرح کھاتے ہیں، وہ بھی دوسرے انسانوں کے طرح پیتے ہیں، لہٰذا مخلوق خدا ہے۔ نہیں سمجھے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ٹھیک ہے، 59 نمبر آیت سورہ آل عمران۔ اس کے بعد پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اگلی آیت 61 نمبر آیت میں خداوند متعال نے فرمایا اگر یہ علم کے آ جانے کے بعد بھی ضدی ہیں تو ان کو مباہلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ نے دیکھا مباہلے کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ جو سلسلہ بحث آل عمران کے شروع سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ ابھی تک چل رہا ہے، اور تقریباً 80 83 84 آیت تک یہ وہ سلسلہ جاری رہے گا، یہ موضوع جاری رہے گا۔ اور یہاں تک کیا سمجھایا گیا کہ شرک کی گنجائش نہیں ہے دین میں، دین توحید ہے، سراسر توحید ہے، اور انسان اس لیے ہے کہ تاکہ موحد بنے، نہ کہ مشرک بنے۔ مباہلے کا فلسفہ یہی ہے، پیغام توحید ہے مباہلہ، مسیحیت کے اعتقادات کی نفی ہے مباہلہ، عیسیٰ علیہ السلام کے الہ ہونے کی نفی ہے مباہلہ۔ یہ سمجھانے کے لیے انسان تم غلط کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، آؤ آ کے مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلے سے مراد یعنی آتے ہیں دونوں گروہ اور آ کر ایک دوسرے پر لعنت کریں، اور لعنت کر کے جانا مباہلہ نہیں ہوتا کہ آئیں اور آ کر جو ہے ایک میدان میں جمع ہو جائیں، آ کر وہ اپنی بات کرے، یہ اپنی بات کرے، پھر یہ کہا جائے کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو، اس کے بعد چھٹی، وہ بھی گھر اور یہ بھی گھر۔ نہیں، مباہلے سے مراد یہ کہ دونوں ایک دوسرے پر، یعنی جو جھوٹے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہو اور عذاب بھی نازل ہو، اس کو وہ مباہلہ کہتے ہیں۔ یعنی وہاں پہ عذاب نازل ہو اور وہاں پہ جو باطل ہیں، باطل کو عذاب کو چکھیں، باقاعدہ عذاب ہوتا ہوا دیکھیں، یعنی وہیں پہ اللہ کا عذاب نازل ہو، وہیں پہ اللہ آسمان سے آگ برسے یا کسی اور شکل میں۔ یہ ہے مباہلہ۔ ترجمہ آپ دیکھیں، سورہ آل عمران 59 آیت 59 نمبر آیت، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، یقیناً عیسیٰ کی مثال خدا کے نزدیک آدم کی مثال کی طرح ہے۔ اس جواب میں جب وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے کہ ٹھیک ہے، رسول نے فرمایا یہ نبی ہے، بشر ہے، کھاتا ہے پیتا ہے، انسانوں کی طرح ہے، مخلوق خدا ہے، انہوں نے کہا ہم نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ کیونکہ باپ نہیں ہے، باپ نہیں اس لیے الہ ہے، باپ نہیں اس لیے کہ خدا کے بیٹا ہیں۔ فرماتے نہیں تمہاری بات صحیح نہیں ہے، دلیل عقلی یہاں پہ ہے، دلیل عقلی دلیل ہے۔ ان کی مثال آدم کی مثال ہے، ان کی شبیہ آدم کی شبیہ ہے۔ آدم کے بارے میں کیا اعتقاد رکھتے ہو؟ آئے دم کہ جو نہ باپ اور نہ ماں کے بغیر جو پیدا ہوئے ہیں، آیا تم ان کو بھی الہ مانتے ہو؟ نہیں مانتے ہو، تو کیسے جو ہے جو عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے ہیں ان کو الہ اور خدا ماننے کے لیے تیار ہو؟ اسی لیے مثال دی کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب، آدم کو اللہ نے خلق کیا مٹی سے،
ثم قال له، پھر اس مٹی سے کہا کن ہو جا انسان، روح پھونکنے کے بعد فیکون، وہ کیا ہو گیا؟ آدم بن گئے۔ اب یہاں پہ شباہت ایسا نہیں ہے کہ خدا یہ فرمانا چاہ رہا ہو کہ وہ بھی مٹی سے ہیں یہ بھی مٹی سے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حضرت آدم مٹی سے پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ مٹی سے پیدا نہیں ہوئے، ہم انسان، ہم نطفے سے پیدا ہوئے۔ پہلا انسان مٹی سے ہے، پہلا انسان آدم و حوا، یا آدم، نظریات ہے اس بارے میں، مٹی سے پیدا ہوئے، مٹی کا ڈھانچہ بنا، پھر خدا نے اپنی روح پھونکی، اس کے بعد کن کہا، فیکون ہو گئے آدم، انسان، حرکت، سارا ڈھانچہ، دیکھنے لگے، سننے لگے، حرکت کرنے لگے، ہمارا ایک جسم میں متحرک بن گئے۔ لہٰذا یہاں پہ شباہت جسمانی نہیں ہے، مٹی سے نہیں کہ دونوں مٹی سے ہیں یا دونوں کا جسم اس طرح ہے۔ یہاں پہ شباہت کے خاص خلقت مراد ہے، یعنی دونوں کی خلقت غیر معمولی ہوئی ہے، دونوں کی خلقت کن فیکون کا نتیجہ ہے۔ ٹھیک ہے، خدا کی قدرت سمجھانا چاہ رہا ہوں، خدا کی قدرت اتنی عظیم ہے، وہ خدا بغیر اسباب کے بھی کسی کو خلق کر سکتا ہے، دو میں سے ایک سبب سے بھی خلق کر سکتا ہے، اور دونوں اسباب سے بھی خلق فرما سکتا ہے۔ دونوں اسباب سے مراد ماں باپ، ٹھیک ہے، وہ خدا اتنے قادر ہے کہ وہ آدم اور یا حوا یا آدم کو بغیر ماں باپ کے خلق کرے، بغیر اسباب کے، اور وہی خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے، ماں کے ساتھ، نطفے کے ساتھ، اور وہی انسان عام انسانوں کو ماں باپ کے ساتھ خلق کرے۔ یہ ہے قدرت الہی، یعنی قدرت سمجھانا مقصود ہے، اور ان کے ذہن میں جو شبہ دور کرنا مقصود ہے۔ ان کے ذہن میں جو سوال ہے وہ سوال کا جواب ہے یہ، خبردار یہ نہ کہو کیونکہ باپ نہیں ہے لہٰذا خدا ہے، نہیں، ان سے پہلے آدم پہلا انسان بغیر ماں باپ کے ہے، اور دونوں میں شباہت کیا ہے؟ دونوں کن فیکون کی وجہ سے وجود میں ہے۔ یہاں پہ بغیر ماں باپ کے کن فرمایا، یکون ہو گئے انسان، وہاں پر بغیر باپ کے نطفہ ٹھہرا، حضرت مریم کے بطن میں حاملہ ہوئی، اس کے بعد پیدا ہوئی، لیکن بغیر باپ کے۔ وہ اللہ اتنا قادر مطلق ہے۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔ دیکھیں کیا فرماتے ہیں 60 نمبر آیت، الحق من ربک، فرماتے ہیں یہ جو بیان ہوا، یہ داستان جو بیان ہوئی، یہ جو جواب دیا گیا ہے آدم اور عیسیٰ اور ان کے الہ نہ ہونا، خدا نہ ہونا، انسان ہونا، بشر ہونا، یہ حق ہے، حقیقت ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہے۔ من ربک، اور اللہ کی طرف سے، تمہارے پروردگار کی طرف سے یہ نہیں، حقائق اور حق کا کہاں سے پتہ چلے گا؟ خدا سے آئے گا۔ سرچشمے حق کون؟ اللہ کی ذات ہے، وحی الہی ہے کہ جس نے آ کے بتانے کہ حق کیا ہے، نہ حق کیا ہے۔ فلسفے و علم اور دلیلیں بعد کی بات ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ ہے جو سرچشمہ حق ہے۔ الحق من ربک، ربک تیرے پروردگار کی طرف سے یہ حق ہے، یہ حق، یہ داستان، یہ قصہ، یہ پورا جو سلسلہ ہے، یہ جو گفتگو ہے، ٹھیک ہے، جو جواب میں ہے، ان مشرکین کے جواب میں جو توحید بیان ہو رہی ہے، یہ حق ہے، حقیقت ہے، اور ہر چیز جو ان کے مقابلے میں وہ باطل ہے، بہتان ہے، ناحق بات ہے، جھوٹ ہے، کذب ہے۔ وہ جو بھی مشرکانہ بات ہے عیسیٰ کے بارے میں سارا کذب ہے، حق نہیں ہے، باطل ہے۔ حق ہے، حق یہ ہے جو بیان ہو رہا ہے کہ دونوں کی مثالیں ایک ہی ہیں، دونوں قدرت الہی کا شاہکار ہے، دونوں خدا کی قدرت کا نتیجہ ہیں، دونوں الہی ارادے کا نتیجہ ہے، دونوں پروردگار عالم کے کن یا لفظ کن کا نتیجہ ہے، وہ قادر مطلق کی قدرت کا نتیجہ ہے یہ۔ لہٰذا حق ہے، یہ حق ہے، الحق من ربک، لہٰذا جب بھی حق پوچھنا ہو، حق سیکھنا ہو، من ربک، اپنے رب سے پوچھو، وہ رب کیا فرما رہا ہے قرآن میں۔ لہٰذا قرآن ہے جو سرچشمہ حق ہے، وہاں سے پتہ چلے گا حق اور باطل۔ اسی لیے قرآن کا ایک نام کیا؟ فرقان۔ فرقان یعنی حق اور باطل میں فاصلہ ڈالنے والا، حق اور باطل کو کھول کھول کر بیان کرنے والی کتاب، فرقان کتاب۔ اللہ نے قرآن کا ایک نام فرقان رکھا تاکہ ہم یہاں پر حق کی تلاش میں آئیں، نہ کہ صرف تلاوت کی حد تک آئے، سوال لے کے آئیں، شبہات کے جوابات دیکھنے کے لیے آئیں، اپنے آپ کو حق سے جوڑنے کے لیے آئیں، حق کی تلاش میں آئیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ الحق من ربک، حق تیرے پروردگار کی طرف سے، سرچشمہ حق وہ خدا متعال کی ذات ہے، یہ حقیقت ہے، نہ خیالات، باقی سارے خیالات اور وہم ہیں، باطل نظریات ہیں۔ رسول اللہ کی تسلی کے لیے، یا رسول اللہ
وہی جو آ رہی ہے اور آپ جو بیان فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، مطمئن رہیے، حق ہے، یہ تیرے پروردگار کی طرف سے ہے۔ لہٰذا خدا نے خود رسول کے دل کو بھی مطمئن کیا ہے، ٹھیک ہے، کیوں سامنے دشمن ہے، دشمنان کے بہتات ہے اور بہتان بھی ہے۔ فلا تکم من الممترین، خبردار شک کرنے والوں میں سے مت ہو جانا۔ رسول اللہ سے فرما رہا ہے، یا رسول اللہ، یہ پیغام رسول اللہ کو، لیکن ہم سب کے لیے ہے کہ آپ شک کرنے والوں میں سے مت ہو جانا، یعنی آپ کے چاہنے والے کبھی بھی یہ شک نہ کریں کہ خبردار، کیونکہ اکثریت عیسوی ہے نا، عیسیٰ کی اکثریت دنیا میں، اور ان کی تبلیغ آپ کو پتہ ہے اس کا کیا، یہودیت میں تبلیغ نہیں، عیسائیت میں بھرپور تبلیغ ہے۔ اس کے چینلز آپ دیکھیں، اردو میں، فارسی میں، انگلش میں، فرینچ میں، تمام جگہوں پر ان کے جو چینلز وہ چل رہے ہیں اور تبلیغ میں مصروف ہے۔ ان کا کلیسا شاید ہمارے سے مساجد سے بھی زیادہ فعال ہے، اگرچہ ہمارے ہر روز عبادت ہوتی ہے، وہاں پہ ہفتے میں ایک ہوتی ہے، لیکن پھر وہ جذب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اپنی طرف، اپنی باتوں کے ذریعے، اپنے دلائل کے ذریعے، اپنے کسب کے ذریعے سے، کیونکہ وہاں پہ چھوٹ ہے، بہت سے گناہ آپ کر سکتے ہیں۔ آپ جو ہے نا وہ ٹیکس دے دیں، آپ کی گناہیں معاف ہو جاتی، آپ غسل کر لیں، غسل تمہید، آپ کی جو ہے نا وہ گناہیں معاف ہو جاتی، آپ وہاں پر کلیسا میں جو ہے وہ ان کو کچھ ادا کریں، آپ کی گناہیں معاف ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا وہاں پہ تھوڑی آزادی ہے، اس لیے لوگ جو دین کی تلاش میں ہیں وہ چلا جائیں مسیحیت کی طرف۔ فلا تکم من الممترین۔ اب دیکھیں، پھر بھی یہ باز نہیں آئے، پھر بھی ان کو یہ دلیل سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ دلیل عقلی تھی کہ عیسیٰ اور آدم میں شباہت ہے۔ آدم جب بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے اور الہ نہیں ہے، خدا نہیں ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام صرف باپ کے بغیر کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ تمہاری دلیل غلط ہے، تمہارا اعتقاد غلط ہے۔ پھر بھی یہ باز نہیں کہا، نہیں ہم نہیں مانیں گے۔ آخری حجت کے طور پر خداوند متعال نے فرمایا، حکم دیا رسول اللہ کو، انہیں کہیں مباہلہ کریں۔ مباہلہ حجت ہے، آخری حجت تمام ہو رہی ہے۔ پہلے مرحلے میں عقلی دلیل اور منطقی دلیل پیش کی، دوسرے مرحلے میں آپ نے دیکھا الحق من ربک کہہ کر، فلا تکن من الممترین کہہ کر حقیقت بیان ہوئی، بیان ہے حقیقت، دلیل بیان حقیقت، دونوں سے جب علاج نہیں ہوا، خداوند متعال نے کیا فرمایا 61 نمبر آیت میں، مباہلہ کریں، اور مباہلے کے ذریعے سے دیکھتے ہیں کون جو حق پر ہے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے رسول جو بھی، من حاجک، جو بھی اس معاملے میں، عیسیٰ کے معاملے میں، عیسیٰ کے الہ ہونے کے نہ ہونے کے بارے میں، کہ عیسیٰ آپ سے دلیل مانگیں، احتجاج کریں، مباحثہ کرنا چاہیں، ٹھیک ہے، آپ سے بحث کرنا چاہیں، من بعد ما جاءک من العلم، علم کے آنے کے بعد، علم ہے نا، یہ دلیل منطقی، دلیل عقلی دے چکے ہیں، شباہت بھی بتا چکے ہیں، حقیقت بھی بتا چکے ہیں، الحق من ربک یہ بھی بتا چکے ہیں، اور بھی دلائل بتا چکے ہیں، اس کے باوجود، یعنی علم کے آنے کے باوجود، یہ علم ہے کہ باوجود بھی اگر ما جاءک من العلم، پھر بھی اگر یہ سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہے، فقل، ان سے کہہ دو، تعالو، بلا لو، ندعو ابنانا، ہم بھی بلاتے ہیں اپنا ابنا کو، اولاد کو، تم بھی اپنے ابنا کو بلاؤ، ہم نساءنا، ہم اپنے نساء خواتین کو بلاتے ہیں، تو اپنے نساء کو بلاؤ، انفسنا، اپنے نفوس جانوں کو بلاتے ہیں تو اپنے جانوں کو بلاؤ، نفسوں کو بلاؤ، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں گے، فنجعل، اس مباہلے میں کیا کریں گے، ہم قرار دیں گے اللہ کی لعنت کاذبین پر، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوگی، اللہ کی لعنت ہے نا، اللہ کی سزا ہوگی، اللہ کی لعنت ہے، رحمت سے دور ہوں گے، رحمت سے کی دوری یعنی علنی، یعنی پریکٹیکلی، یعنی خارجن وہ دکھے، خارجن عذاب خدا نازل ہو، تباہ ہوتے ہوئے جلتے ہوئے نظر آئیں۔ انہوں نے مہلت مانگی، آپ کو یہ واقعہ یاد ہے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ جب یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں مہلت دیں، ایک دن کی مہلت مانگی، گئے انہوں نے مشورہ کیا اپنے تمام افراد سے، دارالمشنوں سے، کیا کیا جائے، دلیل سے تو ہم نہیں سمجھے، انہوں نے مباہلے کی بات کی ہے، یہ ان کے نبی ہیں، انہوں نے مباہلے کے لیے کہا ہے، کیا کیا جائے، انہوں نے مشورہ کیا۔ اب دیکھیں انہوں نے جو مشورہ دیا، بعض نے کہا نہ مباہلہ کریں، کیا ہوتا ہے مباہلہ کریں، جذباتی ہوتے ہیں نا بعض، مباہلہ کریں کیا ہوتا ہے دیکھی جائے گی،
بعض نے کہا کہ آپ دیکھیں کون ہے، کن کو لے کے آ رہے ہیں۔ اگر رش ہے، شور شرابہ ہے، جذباتیت ہے، لوگ ہیں، صحابہ ہیں، نہ کریں اگر یہ معاملہ ہو، اگر یہ حالات ہوں کہ شور شرابہ ہے، رش ہے، اس سب کو لے کے آگے، وہ ہو بڑا پورا لشکر لے کے آگے، اور وہ بھی شور شرابہ کر رہے ہیں، اور وہ بھی جذباتی ہیں، کہ ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے، تمہاری ایسی کی تیسی، ٹھیک ہے۔ آج کل فرماتے اس وقت کرنا ہے، اس کا مطلب ہے جذباتیت نشانی نہیں کہ وہ حق پر ہے، ٹھیک ہے نا، جذباتیت نہیں ہے، آپ کے اندر سنجیدگی ہونا چاہیے، سنجیدگی، ٹھیک ہے، سنجیدہ ہونا، سنجیدگی نشانی ہے حق پہ ہونے کی ایک۔ لہٰذا اگر کوئی بھی ہمارا ہو، کسی کا بھی ہو، صرف جذبات ان کے اندر ہو، جذبات لیک کرتے ہوئے نظر آئیں، ٹھیک ہے، لوگوں کو روڈ پہ لے کے آ جائیں اور پھر خاموش ہو جائیں، صرف شور شرابہ ہو، احتجاج صرف ہو، سمجھ لو دال میں کچھ کالا ہے۔ حق کے لیے کام خاموشی سے ہوتا ہے، شور کرنے کی ضرورت نہیں اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ جتنے بھی لوگ آپ اسلام میں بھی دیکھیں، آپ مثلا آخانیوں میں بھی دیکھیں، اسماعیلیوں میں بھی دیکھیں، کہیں شور آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ انڈر گراؤنڈ کام ہوتا ہے، خاموشی سے کام ہوتا ہے۔ ان کے ادارے ہیں، ان کے تعلیمی ادارے، ان کے سسٹم ہیں، ان کے مطلب کیا کیا ہے، ان کے تعلیمی نظام ہے ان کے اندر۔ آپ حنزہ میں جائیں، ایک ہی گاؤں کے اندر تقریباً 30 سے زیادہ ان کے اسکول ہیں، ان کے کالج ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ان کے اپنے، ان کے پڑھانے والے بھی ان کے اپنے ہیں، ان کو پھر نوکری بھی وہ خود دیتے ہیں، باہر بھی وہ خود بھیجتے ہیں بغیر پیسوں کے۔ یہ نظام ہے ان کے پاس، ہے کہیں بھی شور، ہے کوئی جذباتیت کہیں پہ نظر آتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جذباتی اگر ہیں اور رش اور شور غوغا ہے تو کرنا مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن اگر وہاں پر رش نہیں ہے، چند افراد ہے، اس میں خواتین بھی شامل ہے، بچے بھی شامل ہیں، سارے سنجیدہ ہیں، سب کا چہرہ نورانی ہے، خبردار خبردار وہاں پہ نہیں کرنا۔ انہوں نے دیکھا کہ پنجتن پاک، صرف پنجتن پاک کو لے کے آ رہے ہیں، 2 بچے ہیں، ان کی ماں ہے، ان کے شوہر ہیں، ان کے والد بزرگ ہو گئے۔ دیکھا، بڑے نے کہا خبردار، یہ تو وہی ہوا جس کا ڈر تھا، یہ تو ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں، اسے نورانی چہرے نظر آ رہے ہیں، اگر یہ پہاڑ کو حکم دیں آؤ ان کو کچل دو، یہ پہاڑ بھی تیار، فوراً چل پڑے ان کو کچل دے۔ دیکھیں اتنی ہستیاں پہچان لی، انہوں نے پہچان لیا، اپنے نہیں پہچان سکے ابھی تک، مسیحیوں نے پہچان لیا، موبائلے سے انکاری ہوئے، مصالح پر پھر تیار ہوئے، جیت ہوئی۔ لہٰذا مباہلہ اس کا جو اس کی فلسفہ کیا ہے، توحید ہے۔ ہم نے اس کو صرف عقیدہ سمجھ لیا ہے، توحید ہے، سراسر توحید ہے۔ مسیحیت میں جو انحراف ہے اس کا جواب ہے مباہلہ ہے، ان کے عقیدے کا جواب مباہلہ ہے، ٹھیک ہے، ان کے ضد کا جواب مباہلہ ہے۔ دلیلوں پہ جو نہیں آ سکے، دلیلوں کو جنہوں نے قبول نہیں کیا، جنہوں نے الحق من ربک کا اعلان نہ سمجھ سکے، ان کے لیے مباہلہ علاج ہے۔ اگر مباہلہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ ان میں سے بعض نے کہا کہ اگر یہ مباہلہ کرو تو خبردار روئے زمین پر بھی ایک مسیحی بھی باقی نہیں رہے گا۔ یہ نتیجہ انہوں نے جانچ لیا، قرآن بیان کی 61 نمبر سورہ آل عمران میں، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ۔ کیوں مباہلہ اور اس کے بعد عذاب کیوں ہے؟ کیونکہ علم آ چکا ہے، علم آنے کے بعد انسان ذمہ دار ہو جاتا ہے۔ ہم مباہلے کی بات نہیں کریں، عام طور پر بھی، یعنی اگر آپ کے پاس علم آ گیا کہ میری ذمہ داری کیا ہے، اس کے بعد آپ نے ذمہ داری قبول نہیں کی اور نہیں کیا، آپ کے لیے اور میرے لیے عذاب ہے۔ علم بھی فریضہ ہے، علم سے بھی نہیں بھاگ سکتے، یعنی علم آنے کے بعد اور میں مسئول ہیں، ذمہ دار ہیں۔ آپ کہیں نہیں علم نہیں، خدا نے کہا العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ کہاں جاؤ گے، کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ انسان نے عالم بننا، انسان نے مفکر بننا، انسان نے دانشمند بننا، انسان نے جاہل نہیں رہنا۔ یہ انسان خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، یہ انسان اس کے سر پر تاج خلافت ہے۔ یہ انسان اس لیے وجود میں آیا ہے تاکہ اللہ کے صفات کا مظہر بن جائے، اللہ کی قدرت کا مظہر بن جائے۔ اگر انسان قدرت مند نہ ہو تو پھر آپ دیکھیں وہ انسان جو منافقین ہیں وہ پھر بھاری ہے سب کے اوپر۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسرائیل، آپ دیکھ رہے ہیں باقی جگہوں پر، آپ منافقین کی حالت دیکھ رہے ہیں۔ آج پورا عرب جو انسان کی شکل رکھتے ہیں، جس میں انسانیت کہیں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ
اس لیے کیونکہ وہ علم سے باقی. کون سی علم؟ معرفت. ٹھیک ہے، وہ ٹیکنالوجی، وہ ساری چیزیں ان کے پاس ہے، لیکن وہ علم جو الہی علم جس کو کہا جاتا ہے، جو انسان کو انسان بناتا ہے، وہ علم ان کے پاس نہیں ہے. جو انسان کے اندر درد کا احساس لے کے آتا ہے، وہ علم ان کے پاس نہیں ہے. جو انسان امن کا پیغام رکھتا ہے، وہ علم ان کے پاس نہیں ہے. ان کے پاس وہ علم ہے جو تربیت کے بغیر ہے. علم ہے، تربیت نہیں، علم ہے ان کے پاس، لیکن رب کی طرف سے تربیت انہوں نے حاصل نہیں کی. اس لیے کہ جو علم آنے کے بعد پھر انسان مسئول ہو جاتا ہے. یہاں پہ بھی فرمایا کہ ما جاءک من العلم، جب علم آ جائے اس کے بعد مباہلہ ہے. مباہلے کے نتیجے میں پھر اس کے بعد جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھی ہے اور عذاب الہی بھی. ان ھذا لہو القصص الحق، 62 نمبر ہے. فرماتے ہیں ان ھذا لہو القصص الحق. پھر دوبارہ حق کی بات ہوئی ہے. فرماتے ہیں ان ھذا، یعنی یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی حقانیت بیان ہوئی کہ الہ کی نفی کی گئی ہے اور توحید کا نظریہ پیش ہوا ہے. عیسیٰ کو مخلوق سمجھا گیا اور نبی اور پیغمبر اللہ کا کی طرف سے پیغام لانے والا سمجھا گیا، نہ کہ الہ اور خالق. فرماتے ہیں ان ھذا لہو القصص، یہ سارے داستان اور پورا سلسلہ وہ قصے ہیں جو حق پر مشتمل ہے. قصے حق ہیں، داستان حق ہے، الہی کہانی ہے، الہی قصہ داستان ہے. وما من الہ الا اللہ، اور یاد رکھو پھر تاکیداً بیان فرمایا کہ نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے. الہ اگر ہے تو اللہ ہے. دیکھیں آخر میں نتیجہ دیا کہ تم جو عیسیٰ کو الہ مان رہے ہو خبردار، تم روح القدس کو الہ مان رہے ہو خبردار. وما من الہ، کوئی بھی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے. اور جو داستان اس بات کے لیے ثبوت کے لیے پیش ہوا ہے اور جو شباہت بیان ہوئی وہ کیا ہے؟ ان ھذا لہو القصص الحق، یہ داستان اور قصے حق پر مشتمل ہے، جھوٹ نہیں ہے، سچ ہے. ان اللہ لہو العزیز الحکیم، بے شک اللہ وہی عزیز ہے اور حکیم ہے. یعنی وہی نفوذ ناپذیر ہے. عزیز یعنی وہی غالب ہے، وہی غالب ہے. غالب یعنی وہی ہے کہ جس کے ارادے کو کوئی نہیں توڑ سکتا. جو عزت والا ہے، عزیز عزت والا، اس کے بارے میں بار بار بیان کر چکا ہوں. عزیز اور حکیم، یعنی عزیز یعنی کوئی بھی خدا کے کن کہنے کے بعد فیکون کو نہیں روک سکتا، ارادے کو نہیں روک سکتا. خدا نے آج ارادہ کیا کہ اسرائیل مٹے گا تو مٹے گا انشاءاللہ. آپ نے انشاءاللہ تو خدا پروردگار کا ارادہ یہی ہے نا. وہ اپنا ارادہ، اپنا مکر، اپنے تدبیریں وہ سوچ رہے ہیں اور پورا معاہدے منافقین اور کفار گھٹ جوڑ سامنے آ رہے. لیکن خدا کا ارادہ کیا ہے؟ کیونکہ قرآن نے کہا ہے، قرآن نے کہا ہے کہ مستضعفین کی حکومت ہوگی زمین پر. ٹھیک ہے، ہم تو ظہور کے بے قائل ہیں نا، ہم تو غلبے کے بے قائل ہیں، ایمان کے پورے زمین پر حکومت کے ہم قائل ہیں. تو ہم کیوں نا امید ہوتے ہیں؟ ہم نے تو اس سمت میں جانا ہے، ہم نے تو اوج کی طرف جانا ہے. دشمن کی شکست حتمی ہے. ہماری حکومت یعنی امام معصوم کی حکومت پورے روئے زمین پر حتمی ہے. لہٰذا اگر ہم یہ اور یاد رکھیں کہ ایران اسلامی، انقلاب اسلامی، رہبر معظم انقلاب اسلامی جو پلاننگ ہے وہ کہ الہی تدبیر کے تحت ہے اور اس کی سمت اسی طرف ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے وہ جو منافقین جنہوں نے مکے پہ قبضہ کر رکھا ہے وہ بھی ڈر کے مارے، اور وہ جو ان کے پیچھے ہیں ان کو لانے والے اور اسرائیل کو بنانے میں سارے خطروں احساس خطر کرتے ہوئے انہوں نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے کہ یہ غلبہ جو ہے نا محقق نہ ہو جائے، ظاہر نہ ہو جائے. لہٰذا انہوں نے اسی لیے مسلمانوں کو پارا پارا کیا، اتحاد کو پارا پارا کیا، گروپس بنائے، پتہ نہیں کیا کیا بنائے، اختلافات کے بیچ انہوں نے بوئی اور نفرت ایجاد کے. کیوں؟ کہیں یہ اکٹھے ہو کر ایک ہو کر دوبارہ غلبے کی طرف نہ جائیں. تشیعوں میں بھی آپ دیکھیں آپ کو مختلف دھڑے نظر آئیں گی، انحرافی، غیر انحرافی، سارا انہی کی تعلیم پلاننگ کا نتیجہ جس میں ہم خود کھلونا بنے ہیں. ان اللہ لہو العزیز الحکیم، بے شک اللہ ہی عزیز ہے، اس کا حکم چلے گا اور اس کے ارادے کو کوئی بھی نہیں توڑ سکے گا. بے شک سارے جمع حکیم ہے اور حکمت والا ہے، یہ اس کی حکمت کے تحت ہے. جو کچھ ہو رہا ہے، اگر آپ دشمن آ رہے ہیں تو یہ بھی اس کی حکمت کا نتیجہ ہے تاکہ بیدار ہو جائیں. فَإِن تَوَلَّوْا، آخری آیت 63 نمبر ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. دی
حق کو اللہ کے ذریعے اس کے طرف سے ہونا ثابت کیا، اس کے بعد مباہلے کی بعد دعوت بھی دی، اس کے بعد کیا بہانہ رہتا ہے؟ فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا، اس کے بعد بھی اگر کسی نے حق سے منہ موڑا تو یاد رکھو فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، اللہ علم رکھتا ہے مفسدوں کے بارے میں. یعنی جو بھی اب ان تینوں کے بعد، عقلی دلیل کے بعد، دوسرا کیا ہے بیان حقیقت کے بعد، تیسرا مباہلے کی دعوت کے بعد. مباہلہ کون کرتا ہے؟ دیکھیں نا، جو حق پہ نہیں ہے وہ ڈرتا ہے نا، جو حق پہ ہے اس کو پتہ ہے میں کاذب نہیں ہوں، میں تو صادق ہوں. یہ اس سے بڑی دلیل ہے. جو کاذب تھے وہ ڈر گئے، لیکن صادق اپنے بات پہ قائم ہے، بھی آج تک بھی قائم ہے. فرماتے ہیں اس کے باوجود بھی اگر کسی نے حق سے منہ موڑا اور اب بھی جو ہے حق کی طرف نہ آئے، اب بھی مشرک رہے، اب بھی عیسیٰ کو الہ مانتے رہے، اب بھی شرک میں مبتلا رہے، اب بھی فضیلت اہل البیت محمد و آل محمد ان کے ذہن میں نہ آیا، یاد رکھو خدا مفسدوں کے بارے میں جاتا ہے. اس کا مطلب ہے یہ لوگ مفسد فی الارض ہے، فسادی ہے، فسادی ہے. کیوں؟ علم آ چکا ہے نا. علم آنے کے بعد، سمجھانے کے بعد، دلائل پیش کرنے کے بعد، بیان حقیقت کے بعد، مباہلے کے بعد، اس کے بعد بھی اگر کوئی نہ رکے اور پھر بھی وہ اپنا شرارت جاری رکھے تو کیا مطلب؟ فسادی ہے، مفسد ہے. خدا مفسدوں کو جانتا ہے. جانتے سے کیا مانا؟ جانتا ہے علم ہے بس نہیں، خدا مفسدوں کو جانتا ہے اور اس کا علاج بھی جانتا ہے، ان کے علاج کرنے والوں کو بھی جانتا ہے. کون ان کا علاج کرے گا؟ یعنی مومن. مومن آئیں گے اللہ کی طرف سے لشکر خدا بن کر، حزب اللہ بن کر، انصار اللہ بن کر ان کے علاج کے لیے. وہ بھی خدا جانتا ہے اور حکیم ہے، اور کیسے علاج کرے گا وہ بھی جانتا ہے. وہ اپنے حکمت کی طرف علاج کرے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا وہاں سے علاج ہوگا، پتہ بھی نہیں ہوگا، سرنگو ہوں گے، کثرت کے باوجود سرنگو ہوں گے انشاءاللہ. خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرنے پروردگار عالم ہم سب کو حقیقی معنوں میں موحد بننے کی توفیق عطا فرما. پروردگار اگر ہم عملی میدان میں شرک میں مبتلا ہے، گناہوں میں مبتلا ہے، خدایا ہمیں حقیقی معنوں میں توحید کی طرف جانے کی توفیق عطا فرما. بحق محمد و آل محمد پروردگارا خداوند متعال کی ہمیں معرفت عطا فرما. پروردگارا حق محمد و آل محمد عبودیت خدا کی توفیق عطا فرما، خدا کی بندگی کی توفیق عطا فرما. پروردگارا شیاطین اور شیاطین صفت افراد کے غلام نہ بننے کی ہمیں توفیق عطا فرما. بحق محمد و آل محمد پروردگارا گناہوں سے فرار کی توفیق عطا فرما. پروردگارا گناہوں کے بارے میں ہمارے دلوں میں، ذہنوں میں نفرت قائم فرما. فی سبیل اللہ خدا کے راہ میں مجاہد بننے کی توفیق عطا فرما.